ٹاکسک پارٹنر کے نکیلے رویوں کو مسلسل برداشت کرنا بھی ہرگز عقل مندی نہیں. میں تو اس کا کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا. دیکھیے، کسی دوسرے کی بدتمیزی، منفی سوچ یا ذہنی ٹیڑھ کا آپ کب تک شکار ہو سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے پارٹنر سے ایک دم اپارٹ ہو جائیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ایسا ہرگز نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے سمجھداری سے، اور کچھ ٹپس ہیں، کچھ طریقے ہیں جن کو اپنانا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے اپنی اوقات پہ آیا ہوا ہے، یعنی اپنے ٹاکسک رویے پہ آیا ہوا ہے، تو آپ بھی اتنی ہی شدت سے اسے جواب دینے کی بجائے تحمل رکھیں. خاموشی، تحمل آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی کہ اس کا جو ٹاکسک ہونا ہے، اس کی جو شدت ہے وہ بڑھے گی نہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھائیں، ثابت کریں کہ آپ جو ہے نا کچھ نہیں ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں. تو آپ کیوں جواب دے دیتے ہیں؟ اس لیے ہم جواب دے دیتے ہیں کہ جب ٹاکسک فرد اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم تو ہو ہی چیز، تم گھٹیا ہو، تم نیچ ہو، تم برے ہو، تم میں کمیاں ہیں، تو ہم ظاہری بات ہے اس کو نہیں لیتے، برداشت نہیں کرتے، اور ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ الفاظ جو ہیں ہماری توہین ہے، ہم رد عمل دیتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جو سیلف ورتھ ہے نا، اس کو دوسرے کے تانے سے نہ تولے. خاموش رہیں، ایزی رہے، اس پر کوئی اثر نہ لیں کہ ایک شخص ہے بیکار سے بولے جا رہا ہے، وہ اپنی جو اس کی ٹیڑھ ہے شخصیت کا، اور وہ جو اس کے جو تیر ہے اس کے ہاتھ میں، اس نے تو چلانے ہی چلانے، تو آپ کیوں اس کو موقع دے رہے ہیں؟ جب آپ رد عمل دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ تمہاری بات مجھے تکلیف دے رہی ہے اور شاید میں ایسا ہی ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو ٹاکسک پارٹنر کے کسی شدید رویے کا سامنا ہو تو کوشش کریں کہ گریجولی اس سچویشن سے نکلیں، اس ماحول سے نکلیں اور کہیں پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں. ایک سانس کی مشق ہے وہ کریں، تھوڑی واک کر لیں، یا پھر کوئی کسی اور جو ہے انگیجمنٹ میں خود کو مصروف کر لیں اگر آپ ایسا کر سکیں. ادروائز آپ سانس کی مشق کریں، پرسکون ماحول میں جائیں، کھلی فضا میں جائیں اور واک کریں. اچھا، لیکن اگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر بار بار سمجھانے کے باوجود جو ہے آپ کا پارٹنر وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا، تو پھر آپ کے پاس وہ موقع آتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، توجہ سے غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو پارٹنر ہے یہ میرے لیے کتنا ضروری ہے. آپ کے لیے آپ کیلکولیٹ کریں، کاپی پینسل پکڑیں، پوائنٹس بنائیں کہ اس پارٹنر کے آپ کی ذاتی زندگی میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہے، کتنا ذہنی جسمانی سکون ہے، اطمینان ہے. اس کی ایک جو ہے کیلکولیشن کریں، اس کو نمبر دیں، رینکنگ کریں. اس کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو اوبویسلی آپ کو غور کرنا ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے، ڈائیورس کا یا پارٹ ہونے کا، ایک دفعہ انتہائی غیر جذباتی ہو کے، انتہائی ریشنل پیور عقلی جو ہے فیصلہ لیں، کیلکولیشن کریں، اور پھر سوچیں کہ اگر تو آپ اس شخص کے رویے سے کوئی خیر کی امید رکھتے ہیں، اس میں تبدیلی کی امید رکھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا اس کا رویہ ہے آپ وہ برداشت کر لیں گے، تو پھر تو رشتے کو چلنے دیں. بس صورت دیگر یہی ہے کہ کسی اور آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی بھی دوسرے آپشن پہ غور کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی ضروری ہے. عبادت ہے، اللہ سے مدد مانگنی ضروری ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کی برگزیدہ جو ہستی ہیں ان سے دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے، برکت کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے والدین ہیں، آپ کا کوئی عزیز و اقارب ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہیں آپ سے کم اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی ہوئی ہیں، جو مستحق ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان سے دعائیں لیں.
اور کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں.